حدیث کے حوالے سے باب فی من یہجر اخاہ المسلم، وہ شخص جو اپنے مسلمان بھائی سے خفا ہو، ناراض ہو، اس کے بارے میں شریعت کیا ہے، ناراضگی کی کیا کیفیت ہے اور کتنے دنوں تک ناراض ہونے کی رخصت ہے، ہم ناراض ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد ناراضگی ختم بھی کرنی چاہیے، ناراضگی ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر نہیں رکھنی چاہیے۔ پہلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا، اے میرے امتیو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، لا تباغضوا ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، ولا تحاسدوا ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، ولا تدابروا اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو۔ تین باتیں ہیں، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو۔ اور فرمایا وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جا۔ اللہ کے نبی ہمیں بھائی بنا کے گئے ہیں، ہم بندوقیں لے کے شروع ہو گئے ہیں، مسلمان مسلمان کو مارے جا رہے ہیں، یعنی بجائے اس کے ایک مسلمان مل کے کفر کا خاتمہ کرتے، مسلمان مسلمانوں کا خاتمہ کر رہے ہیں جی۔ اب کیسا عجیب وقت آیا ہے زمین پہ، ایسا وقت شاید ہی ایسا گزرا ہوگا کہ مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے اور سمجھتا ہے بہت بڑا میں نے جہاد کیا ہے، بہت بڑا مال کا سر کر دیا، ایک مسلمان کو میں نے قتل کر دیا۔ اللہ، اور ہمارے آقا کیا فرما رہے کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی، جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو تم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، تمہارے میں سے کوئی جو ہے وہ خاندانی فرق نہیں رہا، کوئی اونچا نیچا، لا فضل بین اسود ولا ابیض، فرمایا تھا نا کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، تم سارے برابر ہو، سارے بھائی ہو۔ اور فرمایا ولا یحل لمسلم، نہیں ہے حلال کسی مسلمان کے لیے ان یہجر اخاہ، کہ وہ ناراضگی رکھے اپنے مسلمان بھائی سے فوقا ثلاث لیال، 3 راتوں سے زیادہ، یعنی اگر اول تو ناراض ہونا نہیں چاہیے، اگر آپ ناراض ہوئے ہیں تو 3 days کی آپ کو رخصت ہے کہ آپ کو اس کو احساس دلائیں کہ اس نے کوئی معاملات میں کمی کر دی ہے، آپ 3 days آپ قطع تعلق ہی کر سکتے ہیں۔ جو ہی 3 دن پورے ہوں تو آپ کو صلح کرنی چاہیے، اس کے پاس چلے جانا چاہیے، اس کو راضی کر لینا چاہیے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے حلال کسی مسلمان کے لیے کہ وہ ناراضگی اختیار کرے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دنوں سے زیادہ، اور فرمائے جل تاکہ یعنی فیعرض ھذا ویعرض ھذا، کہ جب بھی ان کا آمنا سامنا ہو تو یہ ادھر منہ کر لے، وہ ادھر منہ کر لے۔ یہ اسلام نے ہمیں نہیں طریقہ بتایا کہ ہم ایسے ناراض ہوں کہ جب بھی کہیں اکٹھے ہوں ایک کا منہ ادھر کو ہو دوسرے کا منہ ادھر کو ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا وخیرہما، دونوں میں سے بہترین وہ ہے الذی یبدأ بالسلام، جو سلام کرنے میں ابتدا کرے، یعنی ناراضگی کو ختم کرنے میں جو پہل کرے، فرمایا وہ دونوں میں سے بہترین ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے بڑا اجر ہے کہ اس نے ناراضگی کو فنش کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کوشش کری ہے اور سلام کرنے میں پہل کی ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نہیں ہے حلال کسی مومن کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ہے حلال کسی مومن کے لیے کہ وہ کسی دوسرے مومن بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ فَإِن مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ، جب 3 دن پورے ہو جائیں، فَلْيَقُلْ لَهُ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، ان کی ملاقات ہو تو چاہیے کہ یہ سلام کرے، جو خفا ہوا ہے وہی خود جا کے اس سے کیا کر لے، سلام کر لے۔ فَإِن رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، اگر وہ سلام کا جواب دے دے، فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ، فرمایا دونوں کو اللہ اجر میں برابر کر دیتا ہے، دونوں اجر میں ثواب میں دونوں شریک ہو گئے، اس نے سلام کیا اس نے جواب دے دیا، تو گویا صلح ہو گئی ہے، ناراضگی فنش ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔
اور فرمایا وَإِن لَّمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، اگر سلام کا جواب نہ دے اس پر فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ، فرمایا جواب نہ دینے والا گناہ کا مستحق ہو گیا ہے، اس پر اب گناہ اس پر ہے، اس کی طرف سے معاملہ ختم کرنے کے لیے کوشش ہو گئی ہے۔ اور اگلی حدیث ہے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے مروی ہے، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے کسی بھی مسلمان کے لیے اس بات کی رخصت کہ وہ کسی دوسرے مسلمان سے ناراضگی کرے 3 دنوں سے زیادہ، پس جب اس کی ملاقات ہو اس سے سلام کرے اس پر 3 مرتبہ تک اس کو سلام کرے، کل ذالک، ہر مرتبہ لا یرد علیہ، وہ اس کو جواب نہ دے تو فقط باء باسمہ، وہ اپنے گناہ کا مستحق ٹھہر گیا ہے۔ اب اس کو گناہ ہوگا جس نے ناراضگی شروع کی تھی، اس کی طرف سے ناراضگی ختم ہوگی کہ اس نے جا کے سلام، یا وہ آ کے پہلے سلام کر لیتا ہے 3 دن ہو گئے ہیں بھائی میں صلح کرنے آیا ہوں، بھائی جو معاملہ ہوا ہے میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے اور ہم آپس میں صلح کر لیں، تو جس نے صلح کی وہ بری الذمہ ہو گیا، اور جس نے صلح نہیں کی وہ ناراضگی کی وجہ سے اس کے لیے عذاب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اگلی حدیث روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے حلال کسی مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، اور فرمایا جس نے 3 دن سے زیادہ ناراضگی رکھی کسی مسلمان بھائی سے فماتا، اس ناراضگی کے دوران مر گیا، داخل النار، وہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، ناراضگی رکھے مر گیا تو فرمایا داخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے کیا فائدہ ہوا اس ناراضگی کا کہ بندے کو وہ ناراضگی ہی جہنم میں لے کے چلی گئی ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی کیا ہو جاتا ہے، بندہ ناراضگی سے مل کیا رہا ہے، اور اگر راضی ہو جائیں گے تو نقصان کیا ہو جائے گا۔ اس لیے کسی کے ساتھ ناراضگی اتنی طویل اس انداز سے نہیں رکھنی چاہیے۔ آخری حدیث سماعت کیجیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تفتح ابواب الجنت کل یوم اثنین و خمیس، ہر منڈے اور ہر تھرسڈے، ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ رب العالمین جنتوں کے دروازے کھولتا ہے، فیغفر فی ذلک الیومین، ان دونوں دنوں میں لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش، لکل عبد، ہر اس بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے، لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ سے کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ، سوائے اس بندے کے، فرمایا من بینہ و بین اخیہ شحناء، کہ ایک مومن بھائی سے دوسرے نے ناراضگی رکھی ہوئی ہے، فرمایا ان کی بخشش اللہ نہیں فرماتا، ان کی بخشش نہیں ہوتی، فیقالو، کہا جاتا ہے فرشتوں کو، انظروا، ٹھہرو، انہیں مہلت دو، ہذین، دونوں کو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں، جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کی بخشش نہیں کرنی، ان کو چھوڑے رکھو۔ تو اس لیے دوستو ناراضگی میں فائدہ کوئی نہیں ہے، صلح میں فائدہ ہے، صلح کر لینے میں فائدہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ناراضگی ہو ہی نہ، بندے کو طبیعتاً ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کو ناراض ہونے ہی نہ دے، اگر کوئی ہو جائے تو یہ پہل کرے جا کے معافی مانگ لے کہ یار میرے سے مسٹیک، اس کی غلطی ہو تو معافی یہ جا کے مانگ لے کہ جناب میں معافی چاہتا ہوں، یہ بڑا پن ہے، یہ کیا ہے، بڑا پن ہے، اس سے بندے کا قد چھوٹا نہیں ہوتا ہے بلکہ بڑا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں آپس کے تعلقات بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی بھی 3 دنوں سے زیادہ خفا کہیں بھی نہیں ہونا ہے۔ اللہ پاک ہم پہ اپنا فضل و کرم